یہ بتائیے کہ قاری صاحب جادو کی جتنی دکانیں ہمارے ہاں ہیں، ادارے ہیں باقاعدہ بہت بہت بڑے، اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، ان سے کس طرح کے کام جو ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، ہمارے سے قرآن و سنت والا شریعت والا کریں، جو جادو کرنے والے ہیں نا وہ ان سے وہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہم عملیات میں ہم قرآن و سنت سے وظائف والا کرتے ہیں۔ وہ بھی جو رائے پیچھے والی دی ہے وہ صرف اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ وظائف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وظائف قرآن و سنت والے وظیفے، مسنون دعائیں ہیں، وہ تو ساری دیتے ہیں نا دعائیں، جیسے کہ وہ تو کوئی بھی قاری دے سکتا ہے، کوئی بھی امام مسجد دے سکتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو قرآن و سنت سے مسنون دعائیں کر دیتے ہیں اور علاج، وہ تو کتابیں اویلیبل نہیں، علاج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، جس وقت آپ میڈیکل اب یہ تھوڑا سا آپ نے بچ کے نا ادھر سے راستہ نہیں نکالتا، راستہ نہیں میں نے کہا، میڈیکل سٹور سب کے سامنے ہے، لیکن میڈیکل سٹور میں جانے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے دوائی لکھواتے ہیں۔ بس اوقات اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں مینشن کی ہے کہ آپ اس مرض کے لیے یہ پڑھیں اور اس مرض کے لیے یہ یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں اس وقت کہ جو جادو والا کام ہے وہ غیر مسلمانوں کا، جو شریعت والے لوگ ہیں وہ جادو کو نہیں استعمال کرتے، وہ دم کو، درود کو، وظائف کو، مسنون دعاؤں کو استعمال کرتے ہیں۔ کام وہ یہی کر رہے ہیں لیکن دونوں کے انسٹرومنٹس فرق ہیں۔ جی جی ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو آپ انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اس سے کیا لوگوں کے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے؟ جوڑا ہی اسی سے جا سکتا ہے، اسی سے جوڑا جا سکتا ہے، اس کی بے شمار شادی کرائی جا سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، شادی کرائی جا سکتی ہے، کوئی بھی ناممکن جو آپ کے پاس آئے گا ایک شخص وہ کہے گا میری اس سے شادی کرا دو، آپ کروا سکیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے دعا کا عمل ہے، اس کے لیے اذکار کا عمل ہے، وہ بات میں سمجھ گیا نا قاری صاحب، میں سمجھ گیا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں کیا پہلا عمل یہ نہیں آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کو لڑکی سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تم کرنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لڑکی والے آپ کو اگر دیکھیں آپ کے پاس آئیں گے نہیں تو آپ نے دل جو جوڑ دیا وہ جائز ہوا؟ نہیں، اس کے لیے پتہ ہے کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے استخارے والا بتایا کہ اگر اس کے حق میں صحیح ہے تو استخارہ کرے، اور استخارے کے بعد حق کی بات الگ ہے، نہیں الگ ہے، اس کی چوائس کی بات الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کیسے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور دو رکعت میرے حق میں ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، چوائس الگ دی ہے اللہ نے۔ سیدہ ام سودا اور اسی طرح ام سلمہ کا آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت ابو سلمہ فوت ہوئے، اللہ کے رسول نے جس وقت دعا بخاری شریف میں یہ ہے، انہوں نے دعا مانگی، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، اس کا اس جواب سے تعلق نہیں بنتا نا قاری صاحب، اللہ کا نام ہے۔ لیکن نہ پتہ ہے کیا، دیکھیں جس وقت مسئلہ ہوتا ہے جادو والا اور شریعت والا، جادو میں نے آپ کو بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کے واضح دو ٹوک رائے دی ہے کہ جادو کفری عمل ہے اور جادو شرکی عمل ہے۔ بسا اوقات آگے بندے کے اعتبار سے جو فتویٰ ہے آیا کہ اس سے پتہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ کفری عمل ہے یا شرکی عمل ہے، اس وجہ سے بعض اہل علم رائے میں تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں تاکہ اس لیے کہ کفر اور شرک کے فتوے بانٹے نہ جائیں، وگرنہ جادو واضح طور پہ کفری جب حکم آ گیا اللہ کے رسول کا تو پھر اس میں فتوے بانٹنے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ نہیں، فتوے کے اصولوں میں بنیادی اصول ہے کہ آپ نے شخص کے اوپر کب فتویٰ دینا ہے اور فعل کے اوپر کب فتویٰ دینا ہے۔ فعل جس وقت آپ کے سامنے شرکی اور کفریہ نظر آ جاتا ہے تو آپ فعل کو واضح دو ٹوک کہہ سکتے ہیں یہ شرکی اور کفریہ ہے۔ یہ واحد ایک ایسی گفتگو ہے جو کہ میں علماء کرام کی بالکل نہیں مانتا کہ جہاں اللہ رسول کی آ جائے وہ اپنے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اس میں یہ ٹیکنالوجی، اس میں یہ، اسی نے کنفیوز کیا سارے اسلام کو، اس لیے نوجوان جو ہے نا میں کہہ چکا ہوں یہ کفری عمل ہے، شرکی عمل ہے۔ حضور اقدس یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب آپ جادو کریں اور میری شادی کرا دیں فلاں سے، ٹھیک ہے، یہ عمل آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیا یہ عمل جو ہے یہ نیک کلمات پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے؟ بلال بھائی، جادو جس طرح جادو ایک فن ہے اس طرح عملیات بھی ایک فن ہے۔ یہ عملیات نیک عملیات سے یہ ہو سکتا ہے؟ نیک عملیات سے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اگلی بات دیکھ لینا، اگر یہ نیک عملیات سے ہو سکتا ہے تو اب زید کی شادی آپ نے سلمہ سے کرنی تھی، سلمہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اب سلمہ پہ تو ظلم کر دیا نا؟ نہیں، یہاں بڑی مزے کی بات ہے، جب آپ کسی کے اوپر کلام میں الہی پڑھتے ہیں، کلام الہی، اس کی برکات اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات اس طرح کے مرتب کر دیتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے عملیات کیے تو سلمہ کا دل جو ہے وہ بدل گیا۔ جب آپ نے اللہ کو شامل کر لیا، جب آپ نے کلام الہی کو شامل کر لیا، شاہ جی پھر اس پہ چشتی صاحب یہ نہیں بات ہمیں کہنی چاہیے بحیثیت ایک عالم کے کہ ہم عملیات جس کو کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ دعا ہے، دعا ہی ہے، کیونکہ عملیات جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھکا بجایا تجربہ کار کام ہے جو کہ ہو کے ہوگا۔ دعا جو ہے وہ آپشنل ہے، اللہ چاہے تو مانے۔ تو پھر عملیات جو کرتے ہیں قاری صاحب اور آپ جو دعائیں کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی سمجھنے والی بات، ہاں جی اب مزہ آ گیا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں، ایفرٹ کرنا آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو نتائج کس کے پاس ہوتے ہیں؟ اللہ۔ تو بس ہم ایفرٹ کرتے ہیں،
کوشش تو کرتے اس ہیں. کو آپ عملیات کیوں کہتے ہیں؟ تو عملیات ایک پورا علم ہے. جب آپ کوشش کرتے ہیں, عملیات سے یہ نہیں لگتا کہ آپ آنے والے کو ایک یقین دلا رہے ہیں کہ تیرا کام ہو جائے گا؟ ہم آنے والے کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے, یہ نہیں دلاتے کہ تیرا کام کیا اچھا جملہ کہا یار ہے. واہ واہ واہ. آپ یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے, فلاں آیت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں آیت کو جو ہے. کمال بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور جو جب آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ ان کو ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی ہی اللہ کے کلام میں اثر ہے, اس کو عملیات کہتے ہیں. واہ اچھا جی. داؤد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. داؤد بھائی اللہ کے کلام میں اثر ہے, اب یہ بات ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے, ایک قاری کو بھی پتا ہے, ایک امام مسجد کو بھی پتا ہے, ایک عالم کو بھی پتا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ عملیات والے کے پاس کیوں جائے؟ وہ ایک امام مسجد کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ یہ زیادہ بہتر اور آسان مذہب نہیں ہے پھر؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, خواص کی نہیں, حالانکہ شامل وہ بھی ہیں, ہم عام مسلمانوں کا اس وقت اللہ عز و جل کے فرامین پر, قرآن کی آیات پر یقین کامل رہا ہی نہیں. اپنے بابے کا ترمذی بزرگ کا شریف زیادہ کی ہے. روایت, ہاں ترمذی کی روایت, میرے نبی نے فرمایا اگر اس بندے کی موت نہیں آئی ہوئی تو وہ بیمار, ایسا بیمار جس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا, اس پر تم یہ دعا پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. کتنوں کا اس پر یقین ہے؟ ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, اللہ نقل کفر کفر نباشد, اللہ مجھے معاف کرے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے, ہمیں یقین ہے آج کے ہمارے بابوں پر, بزرگوں پر, پیروں پر. سر وہاں پہ پیسے دینے ہیں نا, سوری ٹو سے, نقد پہ زیادہ یقین یہ ہوتا ہے نا. یقین کس نے بنایا؟ ہم یہ یقین عوام کا اللہ پر بنانے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اپنے اوپر کیوں بنایا؟ صحیح کہہ رہے, یہ اپنا میرا پیر کرے گا جی. صحیح کہہ رہے چشتی صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہم علماء نے ہی تو توڑا ہے. اگر ہم علماء قرآن کی صحیح تشریحات کریں اور آیات کے خواص ممبر پر بیٹھ کر بتائیں تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر قصور تو آپ ہی کا ہوا نا داؤد شیر یار. داؤد بھائی بھائی ہمارا قصور نہیں ہوا, آپ سب کو کیوں ایک لاٹھی سے ہانک رہے ہیں؟ حضرت صاحب آپ کے پروگرام سے لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے کہ جادو سے کوئی پوزیٹیو کام نہیں ہو سکتا, اللہ کے کلام سے ہوگا, یقین کامل سے ہوگا. جادو بنیادی طور پہ نہ نیگیٹو کر سکتا ہے نہ پوزیٹیو کر سکتا ہے. اس کو نفسیاتی زبان میں کہتے ہیں سیلف سجیشن. سیلف سجیشن کی اگلی اپنی پاور ہوتی ہے جو کہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اگر جادو سے کام ٹھیک ہونے ہوتے تو آپ جنگیں بند کر دیں. بوسنیا میں کریں نا جادو, آپ 50,000 جادوگر اکٹھے کر کے بوسنیا کی جنگ کو ختم کرا کے دکھائے. تیل کی قیمت کریں نا آپ کٹھی, آپ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کریں نا. جہاں کام کرنے والا ہوتا ہے نا, پھر آپ کا اگلا آرگومنٹ پتہ ہے کیا ہوگا کہ اس کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے. نہیں سر, جادو ایک انفرادی عمل ہے, انفرادی چیز ہے, انفرادی ہے, انفرادی عمل ہے, انفرادی چیز ہے. عملیات سن لیجیے, عملیات بھی ایک انفرادی عمل ہے, انفرادی چیز ہے. وظائف بھی انفرادی عمل ہے, انفرادی چیز ہے. ایک ایک صحابی کو بتایا ہے, اب سارے کریں تو ٹھیک ہے. میرا نبی اگر کسی کو بتا رہا ہے تو وہ اجتماعی چیز ہے, انفرادی چیز نہیں ہے. نہیں ہے, لیکن کرتے سب ہیں کیا؟ نہیں, کوئی کرتا ہے اس کو خیر ملتا ہے. بندہ اس دنیا میں نا, ہم لوگ اس ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں بتایا آیات, خواص الآیات ہم نے نہیں بتائے. اپنے نا ٹیکنالوجی جتنا میرے پاس علم ہے نا, یا جتنا میرا کلائنٹ ہے, ہم نے اس کے مطابق آیات کو نا تھوڑا سا اس طرف رکھ دیا. ہم نے خواص الآیات, خواص القرآن ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائے, اس لیے بابوں کے پاس جاتے ہیں. اصل میں نا جس وقت ہم یہ تقسیم کریں گے, ایک عملیات ہوتی ہیں, ایک وظائف ہوتے ہیں, قرآن سنت ہوتے ہیں, تو وہاں بابوں کی دکانداری خود شروع ہوتی ہے.